बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक सच्ची और खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूँ, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी इस तरह की दिलचस्प कहानियां बर वक्त मिलती रहें। सुबह की रोशन किरणें हर तरफ उजाला फैला रही थी। चिड़ियों की चहचहाहट की दिलफरेब आवाजें हर घर के दरोबाम पर दस्तक देने लगी थी। बेगम वजाहत जाय नमाज पर बैठी अपने रब से दुआएं मांग रही थी। ये वक्त ही इतना खुशगवार और पुरसुकून होता है कि इंसान सारी दुनिया से बेखबर होकर बस अपने खालिक व मालिक की सना बयान करने में मगन हो जाता है। कायनात के जलवे हर तरफ से बेदार होकर अपने परवरदिगार की तस्बीह बयान करने लगते हैं। बेगम वजाहत की आंखों में आंसू थे। वो अपने मालिक से अपने गुनाहों की माफ़ी मांग रही थी। बीते दिनों की यादें किसी फिल्म की तरह उनके दिमाग की स्क्रीन पर उभरने लगी। बेटी, फिर से बेटी। पता नहीं कुदरत क्यों हमारे इम्तिहान ले रही है और हमें बेटियां दे रही है। बेगम वजाहत बेजारी से बोली। उनकी पहले भी एक बेटी थी और अब वो बेटे की बड़ी ख्वाहिशमंद थी, लेकिन दूसरी मर्तबा भी बेटी की पैदाइश ने उनका ज़ब्त तोड़ दिया। न जाने क्यों माँ होते हुए भी उन्होंने अपनी दूसरी बेटी को गोद में उठाना गवारा न किया और पास खड़ी खादमा से बोली, शकूरन, ले जाओ इसे और किसी गरीब को दे दो, मुझे नहीं चाहिए ये बेटी। लेकिन बेगम साहिबा, कहा ना ले जाओ, तुम्हें जो मुनासिब लगे करो, मगर खुदा के लिए मुझसे दूर करो इसे। नफरत से अपना मुंह दूसरी तरफ मोड़ते हुए बेगम वजाहत ने कहा और शकूरन बच्ची को उठाकर बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गई। अच्छा अम्मी, मैं चलता हूँ। कामरान की आवाज़ ने बेगम वजाहत को चौंकने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने बेटे का माथा चूमा और ढेरों दुआएं देते हुए उसे रुखसत कर दिया। बेगम वजाहत को अल्लाह ने 2 बेटियां और 2 बेटे दिए थे। उन्हें शुरू से ही बेटियों के वजूद से ही नफरत थी। वो सिर्फ बेटों को चाहती थी। एक बड़ी बेटी जो पैदाइशी माजूर थी और चल फिर नहीं सकती थी, और दूसरी वो जिसको पैदाइश पर उन्होंने खुद से हमेशा के लिए दूर कर दिया था और फिर कभी उसके बारे में सोचा तक नहीं था। उसकी ज़रूरत ही उन्हें पेश ना आई थी, क्योंकि उसके बाद 2 बेटों की पैदाइश पर उन्हें लगा जैसे वो पहली मर्तबा माँ बनी हो। वक्त का पहिया घूमता रहा। वजाहत साहब का एक हादसे में इंतकाल हो गया और बेगम वजाहत अपने 3 बच्चों के साथ जिंदगी गुजारने लगी। बड़ी बेटी शबाना का कमरा घर से अलग थलग करके बनाया गया था, जिसको एक खादमा के सुपुर्द कर दिया गया था, क्योंकि बेगम वजाहत तो जैसे शबाना की माँ ही नहीं थी जो कभी उसे देखती। इमरान और कामरान की शादियां बड़ी धूमधाम से कर दी और इमरान अपनी बीवी को लेकर दूसरे शहर में नौकरी की वजह से आबाद हो गया, जबकि कामरान और उसकी बीवी वजाहत के पास ही रहने लगे। कामरान की बीवी का नाम सलमा था। शुरू में तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन फिर सलमा की असलियत बेगम वजाहत पर खुलना शुरू हो गई। वो बेगम वजाहत का वजूद इस घर में बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। सास को ईजा पहुंचाने का एक मौका भी हाथ से नहीं जाने देती थी। उसका बस नहीं चलता था कि सास का गला दबा दे। बेगम वजाहत ने इस तमाम सूरत हाल का जिक्र कामरान से किया, मगर किसी ने क्या खूब कहा है, बेटा तब तक बेटा रहता है जब तक उसकी शादी ना हो जाए, और बेटी कब्र में उतरने तक बेटी ही रहती है। कामरान का भी कुछ ऐसा ही हाल था। वो सलमा की मोहब्बत में इतना अंधा हो चुका था कि उसे अपनी माँ की बातें महज झूठ लगती थी और उसने ज़्यादा कान धरना छोड़ दिया। दूसरी तरफ इमरान कामरान से भी 2 हाथ आगे था। यारामी की उम्र अब बहुत बढ़ गई थी और इस उम्र में इंसान वैसे भी बच्चों की तरह हो जाता है। ज़्यादा परवाह मत किया करो तुम उनकी बातों की, और अम्मी के हवाले से मत सोचा करो। वो अक्सर बस यही कहकर कामरान को समझा देता, और दूसरी तरफ सलमा को और ज़्यादा आज़ादी और छूट मिल गई थी और वो बद से बदतर होती चली गई। समीना, कहाँ मर गई तू? खाना देगी या नहीं? रफ़ीक ने चिल्लाते हुए कहा। जी वो आज मैंने खाना नहीं बनाया, बना नहीं सकी, वो तबीयत बहुत ख़राब थी। समीना ने डरते डरते बमुश्किल कहा।
اس نے دوپٹے سے اپنا سر باندھ رکھا تھا اور اس کی سوجی ہوئی لال آنکھوں سے صاف نظر آ رہا تھا کہ اس کی طبیعت سخت خراب تھی۔ کیا کھانا نہیں بنایا؟ کیا موت پڑ گئی تھی تجھے؟ رفیق نے اٹھتے ہوئے کہا اور اسے بالوں سے پکڑ لیا اور وہ چیختی رہی، لیکن وہ ہر روز کی طرح آج بھی اسے مارتا رہا۔ اسے اس پہ بالکل بھی ترس نہیں آیا۔ وہ لاتوں اور گھونسوں سے اسے بے حال کر کے چیختا ہوا باہر نکل گیا۔ مر جا یہیں پر، جان چھوٹ جائے گی میری۔ وہ نشہ کرتا تھا۔ روزگار اس کا ایک معمولی سی ورکشاپ پر سائیکلیں ٹھیک کرتا۔ ورکشاپ اس کے مالک کی تھی جو روز اس کی بری طرح سرزنش کرتا تھا۔ ورکشاپ سے وہ کچھ کماتا تھا، وہ جوئے پر لٹا دیا کرتا۔ سمینہ سے اس کی شادی کو 1.5 سال کا عرصہ ہو چکا تھا، لیکن سمینہ کے ہاں ابھی تک اولاد نہیں ہوئی تھی۔ وہ اپنی ایک رشتے کی خالہ کے پاس پل بڑھ کر جوان ہوئی تھی۔ اس کی ماں کون تھی، کہاں تھی، اس کے بارے میں خالہ نے صرف یہی بتایا تھا کہ وہ بیچاری دکھوں کی ماری بہت مجبوری میں اسے خالہ کی گود میں ڈال گئی تھی۔ یہ جھوٹ خالہ نے صرف اس لیے بولا تھا کہ کہیں سمینہ کو ماں کے وجود سے نفرت نہ ہو جائے۔ بہرحال سمینہ وہیں بڑی ہوتی گئی اور خالہ سے ماں کی باتیں سن سن کر اس کے ذہن میں ماں کا ایک بہت پیارا سا خاکہ بن گیا، جسے اسے ہمیشہ محبت، پیار اور شفقت کی خوشبو آتی۔ وہ اپنے تصور میں اپنی ماں کو دیکھا کرتی تھی، وہ ماں جو جنت سے بھی بڑھ کر ہوتی ہے، جس کی گود میں اسے اتنا سکون مل سکتا ہے کہ وہ خوشی خوشی موت کو بھی گلے لگا لے۔ سمینہ جب کبھی اداس ہوتی تھی تو اپنی آپ کو دیکھتی اور اپنی اندیکھی ماں کو تصور میں لا کر خود کو تسلی دیتی تھی کہ ایک نہ ایک دن وہ بھی اپنی ماں کو دیکھے گی، اسے بھی ماں کا پیار ملے گا، اور وہ خوش ہو جاتی تھی۔ پھر اس کی شادی رفیق سے ہو گئی اور وہ بیاہ کر رفیق کے گھر چلی آئی، لیکن رفیق انتہائی خودسر اور جاہل انسان، اسے چین کا ایک سانس بھی نہ لینے دیتا اور اس پر مظالم کی انتہا کر دی۔ اس کی شادی کے دوسرے ہی مہینے اس کی خالہ چل بسی اور اب وہ رفیق کے ظلم و ستم سہنے کے لیے بالکل تنہا رہ گئی تھی۔ وہ کسی سے اپنا دل کا دکھ نہیں بانٹ سکتی تھی، ہاں مگر ایک ہی جگہ اسے سکون ملتا تھا، جب وہ جائے نماز پر ہوتی تھی۔ جائے نماز پر بیٹھ کر وہ اپنے اللہ کو یاد کیا کرتی تھی اور رو کر اپنی ماں کو بھی وہاں یاد کرتی۔ اسے لگتا تھا جیسے حقیقت میں اس کی ماں نے آ کر اسے گلے لگا لیا ہو۔ وہ انتہائی پرسکون ہو جاتی اور اکثر جائے نماز پر ہی روتے روتے اس کی آنکھیں بند ہو جاتی اور وہ نیند کی آغوش میں چلی جاتی۔ اٹھو بڑی بی، آج کھانا نہیں پکانا کیا؟ سلمہ نے حقارت آمیز لہجے میں کہا اور بیگم وجاہت نہ چاہتے ہوئے بھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ ہاں ہاں، وہ میں بس آنے ہی والی تھی۔ اچھا بس اب روز کی طرح اپنی صفائیاں دینا مت شروع کر دینا، جلدی سے کھانا بناؤ، اور ہاں صحن میں بہت گند ہو رہا ہے، وہ بھی صاف کر دینا کامران کے آنے سے پہلے، سمجھ گئی نا میری بات؟ سلمہ نے حکم سناتے ہوئے کہا اور پاؤں پٹکتی ہوئی باہر نکل گئی۔ اس نے گھر کی تمام خادماؤں کو نکال دیا تھا اور وہ گھر کا سارا کام بوڑھی ساس سے ہی کروانا چاہتی تھی۔ بیگم وجاہت کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، نہ وہ انکار کر سکتی تھی اور نہ ہی شکایت، انتہائی بے بس ہو گئی تھی۔ ہائے، اس درد میں جائیں تو جائیں کہاں، جی تو چاہتا ہے کہ اب جان سے ہی گزر جائیں۔ اپنی آنکھیں صاف کرتی ہوئی وہ گھر کے کاموں میں مصروف ہو گئی۔ رفیق 3 دن کے لیے شہر گیا تھا اور سمینہ نے ذرا سکھ کا سانس لیا تھا، لیکن وہ بہت بیمار تھی۔ اس کی تیمارداری کرنے والا بھی کوئی نہ تھا، اسے سخت بخار تھا اور اس میں اتنی ہمت نہ تھی کہ وہ اٹھ کر باہر جاتی اور اپنے لیے دوا خرید کر لاتی۔ بے بس اور لاچار سمینہ انتہائی مایوسی اور بے بسی کے عالم میں بستر پر پڑی تھی۔ آج اسے پھر سے اپنی اندیکھی ماں کی ہستی یاد آ رہی تھی۔ وہ تصور میں خود کو ہوا میں اڑتا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ اس کی پلکیں بھیگی ہوئی تھیں، وہ اپنی ماں کو دیکھنے کے لیے بہت بے چین ہو رہی تھی۔ یا اللہ، میری ماں سے ملا دے مجھے، میں انہیں دیکھے بغیر مرنا نہیں چاہتی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، لیکن اس خالی گھر میں سمینہ کی آواز سننے والا، اس کے آنسو پونچھنے والا کوئی نہیں تھا۔ ماں، آپ کہاں ہیں؟ اے اللہ، میری ماں کو کسی مشکل میں مت ڈالنا، مجھے میری ماں سے ملا دے۔ سمینہ نے آخری ہچکی لی اور ساکت ہو گئی۔ لیکن یہ کیا؟ تھوڑی دیر پہلے جس درد کی شدت اور جسم کی تھکاوٹ اس پر حاوی تھی، اب اس کے برعکس وہ خود کو بہت
ہلکا پھلکا اور توانا محسوس کر رہی تھی۔ وہ اٹھ بیٹھی، لیکن دوسرے ہی لمحے اسے حیرت کا جھٹکا لگا، کیونکہ اس کا جسم اس کے سامنے بے سد و حرکت بستر پر دراز تھا۔ تو پھر وہ، اس نے اپنے جسم کو چھونا چاہا، لیکن اس کا ہاتھ آر پار ہو گیا۔ سمینہ اپنے جسم کے پاس ہی بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ بہت دل گداس اور دردناک منظر تھا، جہاں مرنے والے کے پاس سوائے اس کی اپنی روح کے رونے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ بیٹی، ایک باوقار سی آواز نے سمینہ کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ ایک ادھیڑ عمر بزرگ تھے، سفید لمبی داڑھی اور ہاتھ میں تسبیح تھامے وہ چہرے پر ایک خوبصورت مسکراہٹ لیے پیار اور شفقت سے سمینہ کو دیکھ رہے تھے۔ بیٹا، قدرت کے ہر راز میں کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے۔ تم اب زندہ لوگوں میں سے نہیں ہو۔ تم پر دنیا میں جو کچھ بیتی وہ سب تو مجھے معلوم نہیں، ہاں مگر میں اتنا جانتا ہوں کہ وہ رب ذوالجلال تم پر بڑا مہربان ہے۔ اس نے تم پر خاص عنایت کر کے تمہاری روح کو کچھ مہلت دے دی ہے، تاکہ تمہاری ایک آرزو ناتمام مکمل ہو سکے اور تم اپنی ماں کو دیکھ سکو۔ بابا کی بات سن کر سمینہ کی آنکھوں میں خوشی کی چمک آ گئی اور وہ خوشی سے نہال ہونے لگی۔ لیکن اتنا یاد رکھنا بیٹا، اس مہلت کے دوران تم کسی کو ناحق ایذا نہیں پہنچاؤ گی۔ میں وعدہ کرتی ہوں بابا، میں ایسا کچھ نہیں کروں گی جس سے مخلوق خدا کو پریشانی ہو، لیکن میں اپنی ماں کے پاس کیسے جاؤں گی؟ میں نے تو انہیں کبھی دیکھا ہی نہیں، سمینہ نے پریشانی سے کہا۔ یہ سب میں تمہیں بتاتا ہوں، اپنی آنکھیں بند کرو۔ اور سمینہ نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ آج سلمہ نے ایک بہت گھنونا منصوبہ بنایا تھا۔ وہ اپنی ساس سے انتہائی بیزار تھی اور مزید اسے گھر میں برداشت نہیں کر سکتی تھی، اسی لیے آج اس نے بیگم وجاہت کو راستے سے ہٹانے کا ارادہ کر لیا۔ کامران کے آفس جانے کے بعد وہ سیدھی کچن میں گئی اور تمام کھڑکیاں اور روشن دان بند کر کے گیس کے چولہے آن کر دیے اور دروازہ بند کر کے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ وہ بہت مطمئن اور پرسکون تھی، کیونکہ اس طرح کی موت وہ آسانی سے کسی حادثے کا رنگ دے سکتی تھی اور اس طرح اس کا نام بھی نہ آتا۔ لیکن مارنے والے سے بچانے والا بہت بڑا ہے۔ وہ اگر ایک بار بھی پلٹ کر کچن کی طرف دیکھ لیتی تو اس کے ہوش اڑ جاتے، کیونکہ کچن کی دروازے کھڑکیاں دھیرے دھیرے خود بخود کھلتے چلے جا رہے تھے۔ اماں، او اماں، کہاں ہو تم؟ بیڈ پر بیٹھی وہ چلا چلا کر ساس کو بلانے لگی۔ ہاں بیٹا بولو، میں ذرا پودوں کو پانی دے رہی تھی۔ بیگم وجاہت دوڑتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، ذرا ایک کپ چائے تو بنا دو، سر میں بہت درد ہے۔ سلمہ نے اداکاری شروع کی۔ اوہ، میں سر دبا دوں بیٹا؟ بیگم وجاہت نے پاس بیٹھتے ہوئے کہا۔ نہیں کوئی ضرورت نہیں ہے اماں، مجھے بس ایک کپ چائے لا دو۔ سلمہ انہیں جلد از جلد کچن بھیجنا چاہتی تھی۔ بیگم وجاہت انہیں اور جلدی سے کچن کی طرف بڑھ گئی، جبکہ دوسری طرف سلمہ کے چہرے پر مکروہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ ساس کے جانے کے فوراً بعد ہی وہ اٹھی اور ان کے پیچھے پیچھے چل پڑی، کیونکہ وہ اپنی آنکھوں سے انہیں جلتا ہوا دیکھنا چاہتی تھی۔ لیکن یہ کیا؟ کچن پر نظر پڑتے ہی سلمہ کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ تمام کھڑکیاں اور دروازے حسب معمول چوپٹ کھلے تھے۔ سلمہ عجیب شش و پنج کے عالم میں دل محسوس کر رہ گئی۔ لیکن آخر یہ کیسے ممکن تھا؟ وہ تو اچھی طرح دروازے کھڑکیاں بند کر کے آئی تھی اور گھر میں تو اور کوئی تھا بھی نہیں، تو یہ سب؟ سلمہ ہر بار اپنا وار خالی جانے پر انتہائی پریشان تھی۔ اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر وہ کس طرح راستے کا کانٹا نکالے۔ وہ ہر صورت میں اپنی ساس کو راستے سے ہٹانا چاہ رہی تھی، لیکن ہر مرتبہ اس کا وار اندیکھی قوت ناکام بنا دیتی۔ انہی سوچوں کے تانے بانے میں سلمہ کو سمیع الرحمن کا خیال آیا، جو اس کے پڑوس میں رہتے ہیں اور لوگوں کے مسائل اللہ کے حکم سے حل کرتے ہیں۔ سلمہ کے چہرے پر اطمینان کی لہر دوڑ گئی اور دوسرے دن وہ سمیع الرحمن کے آستانے پر موجود تھی۔ کہو بیٹی، کیسے آنا ہوا؟ کیا پریشانی ہے تمہیں؟ سمیع الرحمن نے سلمہ سے اس کے آنے کا مدعا پوچھا۔ کیا بتاؤں بابا، میری زندگی میری ساس نے اجیرن کر رکھی ہے، ایک سانس لینا بھی مشکل ہے میرے لیے۔ سلمہ نے چہرے پر بناوٹی دکھ سجاتے ہوئے بولنا شروع کیا، لیکن درمیان میں ہی بابا نے اسے روک دیا۔ بس پہلے مجھے خود معلوم کرنے دو۔ اور انہوں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔
کچھ ہی لمحے خاموش رہے اور پھر سمیع الرحمان کے چہرے کے تاثرات بدلنے لگے اور انہوں نے جھٹ سے آنکھیں کھول کر ناگواری سے سلمیٰ کی طرف دیکھا۔ زندگی تمہاری اجیرن ہو چکی ہے یا کسی اور کی؟ سلمیٰ کے چہرے پر سوالیہ نظر ڈالتے ہوئے بابا نے پوچھا اور جواباً سلمیٰ نے اپنے آنے کا اصل مقصد کہہ سنایا۔ بس بابا، اب میری جان چھڑا دو اس عورت سے۔ اب ویسے بھی دنیا میں اس کا کیا کام؟ دنیا میں ہر بندہ اپنے مقررہ وقت پر آتا ہے اور جاتا ہے۔ ہم بھلا کون ہوتے ہیں کسی سے اس کی زندگی چھیننے والے؟ میرا تمہیں مشورہ ہے کہ ذہن سے اس شیطانی سوچ کو نکال دو۔ اپنی ساس کو ماں سمجھ کر اس کی خدمت کرو۔ میں یہاں مخلوق خدا کی خدمت کو بیٹھا ہوں، نہ کہ کسی بے گناہ کو ناحق ایذا پہنچانے۔ یہ تعویذ لو اور اپنے تکیے کے نیچے رکھ دینا۔ انشاءاللہ تمہارے دل سے یہ شیطانی سوچیں خود بخود ختم ہو جائیں گی، بابا نے کہا اور ایک تعویذ سلمیٰ کے ہاتھ میں تھما دیا۔ سلمیٰ کا مسئلہ جوں کا توں برقرار تھا۔ وہ تعویذ اس نے کاٹ کر پہلے ہی ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا تھا اور اب بیگم وجاہت کے وجود کو مٹانا اس کی ضد بن چکی تھی اور اپنی اس ضد کو پورا کرنے کے لیے وہ اب ایک بہت ہی گھناؤنا منصوبہ بنا چکی تھی۔ اس نے ساس پر کالا جادو کرانے کا سوچا۔ اس مقصد کے لیے اس نے ایک ہندو سادھو سے رابطہ کیا اور اگلے ہی دن وہ سادھو کی جھونپڑی میں موجود تھی۔ تیرا کام ہو جائے گا، مجھے ایک خاص عمل کرنا پڑے گا، اس کے بعد تیری ساس کا کام تمام۔ کالی داس کے چہرے پر بھیانک ہنسی آ گئی۔ ہم تو یہاں بیٹھے ہی تم جیسوں کی سیوا کے لیے ہیں، تم چنتا نہ کرو، پرنتو ہماری رقم کی آپ پرواہ مت کریں، اس کا کام تمام اور منہ مانگا معاوضہ دوں گی، مگر اس بڑھیا کو ٹھکانے لگا دو۔ اور کالی داس خوش ہو گیا۔ اس نے بیگم وجاہت کو ختم کرنے کے لیے خطرناک عمل شروع کر دیا۔ 21 دن اس شیطانی عمل کے اختتام پر بیگم وجاہت کی موت واقع ہونی تھی، جبکہ دوسری طرف عمل ادھورا چھوڑنے پر کالی داس اور سلمیٰ کی جان کو خطرہ تھا۔ کالی داس نے اپنے باقی تمام معاملات پس پشت ڈال کر پیسوں کی لالچ میں اس مکروہ عمل کو اسی رات شروع کر دیا۔ آج بیگم وجاہت کی طبیعت بہت عجیب سی ہو رہی تھی۔ ان کے دل کی دھڑکن بار بار تیز ہو جاتی اور وہ اپنی اکھڑتی سانسوں کو ترتیب دینے کے لیے ایک گھونٹ پانی وقفے سے پی لیتی۔ رات 12 بجنے والے تھے۔ کامران اور سلمیٰ سو چکے تھے۔ باہر ہلکی بوندا باندی جاری تھی۔ ایسے میں کوئی ان کا ہمدرد نہ تھا جو انہیں ایک کپ چائے بنا کر دیتا، جس کی سردی میں انہیں انتہائی طلب ہو رہی تھی۔ اچانک دروازہ ہلکی سی چڑچڑاہٹ کے ساتھ کھلا اور انہیں لگا جیسے صحن سے کوئی گزرا ہے۔ اپنے وجود کو سمیٹتے ہوئے وہ بمشکل اٹھی اور صحن میں آ گئی، لیکن وہاں تو کوئی نہیں تھا۔ ہوا کا ایک سرد جھونکا انتہائی قریب سے گزرا اور خوف سے ان کے پورے جسم میں جھرجھری پھیل گئی۔ اچانک کچن کی طرف سے ایک انتہائی بھیانک چیخ سنائی دی اور ساتھ ہی کچن کی لائٹ خود بخود آن ہو گئی۔ ان کے دل کی دھڑکن بڑھ گئی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی کو بہت اذیت سے مارا گیا ہو۔ چونکہ کامران اور سلمیٰ کا کمرہ ذرا فاصلے پر تھا، وہ گہری نیند میں تھے، اسی لیے انہیں آواز نہیں سنائی تھی۔ ڈرتے ڈرتے بیگم وجاہت ہمت کر کے کچن کی طرف بڑھنے لگی۔ وہاں اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ بہرحال بیگم وجاہت کچن میں آ ہی گئی۔ وہاں کوئی ہوتا تو نظر آتا نا۔ بیگم وجاہت نے لائٹ آف کرنے کے لیے ہاتھ بڑھایا، لیکن چولہے کے سائڈ پر گرما گرم چائے کا بڑا سا کپ دیکھ کر چونک گئی۔ یہ چائے کس نے بنائی؟ حیرت سے ان کے ذہن میں سوالات ابھرنے لگے۔ وہ دھیرے دھیرے چائے کی طرف بڑھی۔ اتنی سردی میں رات کے اس وقت کچن میں کون آ کر چائے بنا گیا؟ بہرحال مزید کچھ سوچے سمجھے بغیر انہوں نے جلدی سے چائے کا کپ اٹھایا، لائٹ آف کی اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئیں۔ چائے پی کر جیسے ان کی روح بھی تر و تازہ ہو گئی۔ انہیں انتہائی سکون مل رہا تھا۔ انہیں اپنی پڑوسن نجمہ کی بات یاد آ گئی۔ بھائی سردی میں جب طبیعت خراب ہونے لگے تو میری بیٹی کے ہاتھ کی ایک کپ چائے پی کر میں تو جیسے بالکل توانا ہو جاتی ہوں۔ اور پھر سوچوں کا سمندر اس دن کے گرد چکر لگانے لگا جب انہوں نے اپنی ننھی بیٹی کو کسی اور کے سپرد کر دیا تھا اور پھر کبھی اس کے بارے میں سوچا بھی نہیں تھا۔ آج ان کے دو بیٹے تھے، لیکن ان دونوں کو ماں کی تکلیف، پریشانی یا کسی چیز کا خیال نہیں تھا۔ بس فکر تھی تو اپنی بیویوں کی، اپنے پیسے کی۔ نہ جانے وہ معصوم جسے پیدا ہوتے ہی کسی کے حوالے کر دیا تھا، وہ کہاں ہوگی، کس حال میں ہوگی۔ یہ خیالات سوچتے ہوئے نہ جانے کب ان کی بھیگی پلکیں بند ہو گئیں اور وہ نیند کی وادی کی سیر کرنے لگیں۔
जबकि समीना उनके सामने बैठी उनके चेहरे को देखकर सुकून पाती रही। महाराज, आपका हर हुक्म सर आंखों पर, लेकिन ये सब मेरे बस में नहीं है, चंपा ने बेबसी से सर झुकाते हुए कहा। आखिर क्यों? ऐसा क्या मसला है तुम्हें? कालिदास ने कहर बरसाती नजरों से चंपा से पूछा, जो उसकी खास दासी थी और उसका हर हुक्म बजा लाती थी। महाराज, उस औरत की रक्षा एक आत्मा कर रही है और वो बहुत शक्तिशाली है। रात को उसने शंकर को भी मार डाला। क्या? आत्मा? ये तुम क्या कह रही हो? कैसी आत्मा? कालिदास के चेहरे पर हवाइयां सी उड़ने लगी। वो दरमियान में फंस चुका था। अमल अधूरा छोड़ने पर उसे मौत नजर आ रही थी। आत्मा के बारे में वो बेखबर था। दूसरे दिन ही उसने सलमा को बुला लिया। ए लड़की, तूने हमें पहले क्यों नहीं बताया कि बुढ़िया के साथ कोई आत्मा है? कालिदास ने गुस्से से पूछा। क्या मतलब? कैसी आत्मा? सलमा ने हैरानगी से पूछा। मैंने अपने लोगों के जरिए मालूम किया है कि उसकी रक्षा एक शक्तिशाली आत्मा कर रही है। उसने रात हमारे एक बहुत ही खास बंदे को मार डाला। तू पहले बता देती तो हम कोई उपाय कर लेते, लेकिन अब हम इस अमल में इतना आगे बढ़ गए हैं कि वापस नहीं आ सकते। क्या मतलब? सलमा ने डरते हुए पूछा। हम दोनों की जान को खतरा है। ये कोई आम जादू नहीं, काला जादू है। इसको अधूरा छोड़ने वाले सब लोग जान से जाते हैं। कालिदास खुद भी इंतहाई परेशान दिखाई दे रहा था। उस आत्मा के होते हुए बुढ़िया का कोई बाल भी बीका नहीं कर सकता। और बड़ी बात तो यह है कि उस आत्मा के साथ बुढ़िया का खूनी संबंध है, और जो संबंध भगवान ने खुद जोड़ा है उसमें बहुत शक्ति होती है। तू जान से जाएगी ही। मैं भी तेरी बेवकूफ़ी की वजह से गया। तू जा यहाँ से, जा, चली जा। कालिदास चीखने लगा और सलमा वहाँ से भागकर घर आ गई, लेकिन उसकी जान भी जैसे निकल ही गई। वो बहुत ज़्यादा खौफजदा थी। दूसरे दिन कालिदास की भयानक मौत की खबर ने उसके रहे सहे औसान भी खता कर दिए और वो बेगम वजाहत के कदमों में गिरकर अपनी जिंदगी की भीख मांगने लगी। माफ़ कर दो अम्मा, मुझे माफ़ कर दो। वो गिड़गिड़ा कर माफ़ी मांग रही थी, जबकि बेगम वजाहत हैरत से उसे देख रही थी कि आखिर ये सब क्या माजरा है। और सलमा ने मुख्तसर सा वाक़या अपने शैतानी मंसूबों की तमाम रूदात उनके गोश गुजार कर दी। उठो बेटा, मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ, बस अल्लाह से माफ़ी मांगो। लेकिन बेगम वजाहत शशोपंज में पड़ गई और कुछ लम्हों के वक्फे के बाद बोली, लेकिन वो आत्मा वाली बात का क्या मतलब है? मेरे साथ भी कई मरतबा ऐसे वाक़यात पेश आए हैं जो मैंने तुमसे छुपाए हैं। पता नहीं अम्मा, लेकिन कालिदास ने बताया है कि उस आत्मा का आपसे कोई खूनी रिश्ता है। सलमा की बात पर बेगम वजाहत चौंक पड़ी। खूनी रिश्ता? अभी वो सोच ही रही थी कि एक अनजानी सी नस्वानी आवाज़ ने उनकी तवज्जो का रुख मोड़ दिया और वो आवाज़ की सिमत देखने लगी। अम्मा, वो एक बहुत प्यारी नाजुक सी लड़की थी जो सफ़ेद चमकते लिबास में मलबूस, आंखों में आंसू लिए बेगम वजाहत की तरफ देख रही थी। मैं आपको याद हूँ अम्मा? लड़की ने सवालिया अंदाज में बेगम वजाहत को देखा और पूछा, और बेख्तियार बेगम वजाहत अपना दिल थाम कर रह गई। मेरी बच्ची। उनकी आंखों में आंसुओं का सैलाब उमड़ आया। ये वही बच्ची थी जिसे बचपन में ही उन्होंने किसी को सौंप दिया था। हाँ अम्मा, मैं आपकी वही बेटी हूँ जिसे आपने किसी को दे दिया था। आपके वजूद को, आपके प्यार को सारी जिंदगी तरसती रही मैं। मरते वक्त बस एक ही ख्वाहिश थी मेरी, अल्लाह से कि मैं अपनी माँ को देखूं। आपको देखकर मुझे बहुत सुकून मिला है अम्मा। क्या तू इस दुनिया में नहीं रही? मैं तेरी मुजरिम हूँ बेटा। मैंने भीख में भी तुझे प्यार नहीं दिया और तू मरकर भी। नदामत और मायूसी से बेगम वजाहत खड़ी न रह सकी और दो जानों बैठ गई। जुबान बंद हो गई थी उनकी। कहती भी तो क्या कहती, कुछ बचा ही नहीं था कहने को। नहीं अम्मा, आप ऐसा मत कहें। मेरी जुबान तो बस माँ कहने के लिए तरसती रही। आपको देख लिया, बस मुझे इतना सुकून मिल गया जो जिंदा रहकर भी कभी हासिल न कर पाई। मगर आपकी जान बचाने के लिए मुझे दी गई मोहलत में तौसीह कर दी गई। भाभी ने वाकई बहुत बुरा किया, लेकिन वो अपनी गलती पर शर्मिंदा हैं। मैं इनको माफ़ करती हूँ। आपको कोई ख़तरा नहीं है भाभी, मगर मुझसे वादा करो
میری ماں کا خیال رکھو گی۔ میں وعدہ کرتی ہوں تم سے، ندامت بھرے لہجے میں سلمہ نے جواب دیا۔ ایک وہ وقت تھا جب میں تجھے سینے سے لگانا نہیں چاہتی تھی، اور آج تجھے سینے سے لگانا چاہتی ہوں تو بھی۔ ماں، شاید اسی میں اللہ کی رضا ہو۔ اب میں چلتی ہوں۔ آج تمہاری بیٹی بہت سکون سے جا کر اپنے خالق حقیقی سے ملے گی۔ بیگم وجاہت اور سلمہ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجیے اور ہمارے چینل کہانی محل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کے کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نخواستہ اس طرح کا کوئی بھی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔